بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوب التمذہب بالنسبة للعامی، صفحہ نمبر 105. کسی مذہب کو اختیار، تمذہب کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک مذہب کا ہونا، حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی، حنبلی وغیرہ، کسی ایک مذہب کا ہونا عامی کے حق میں. عالم کے حق میں بات نہیں ہو رہی. عالم مجتہد جو ہوگا اس کا تو کوئی مذہب ہوگا، یا تو وہ مجتہد مطلق ہو، ٹھیک ہے، وہ خود پھر صاحب مذہب ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مذہب ہوگا. اور اس ہر دو صورت میں مذہب تو ہے نا اس کا، یا اس کا اپنا مذہب ہے یا وہ کسی کے پہلے سے چلے آتے اصولوں کو ہی اختیار کر کے اس مذہب کے اندر مجتہد ہے. اچھا، تو ایک عامی کو کسی مذہب کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے وجوب سے متعلق ہے. یہاں تھوڑی سی ہم ابتدا میں ہی وضاحت کر دیں کہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے ثوابت میں ایک بات پڑھی تھی وہ یہ تھی، ابن تیمیہ کی وہ عبارت بھی شاید آپ کو یاد ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد فی الجملہ شریعت میں ہے اور تقلید فی الجملہ شریعت میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ڈیٹیلز اجتہاد سے متعلق ہو سکتی ہیں جن میں اختلاف بھی شاید ہو سکتا ہو، اور تقلید سے متعلق بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. اچھا، اب مزید بات یہ کی تھی کہ عامی کے حق میں تقلید واجب ہے. تقلید کا مطلب کہ وہ خود تحقیق کرنا اس پر واجب نہ ہو، بلکہ کسی کوالیفائڈ عالم کا تحقیق کر لینا اس کو کفایت کر جائے، اور یہ شخص جو ہے اس کی تحقیق پر اعتماد کر لے اور اس کے سارے دلائل کا اس کو نہ علم ہو اور نہ ہو ہی سکتا ہو. اچھا، تو یہ عالم عامی کے حق میں یہ تقلید جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ واجب ہے. اچھا، اب آگے البتہ چیزیں ہم نے وہ ثوابت میں وہ چھوڑی ہوئی تھیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید شخصی. تقلید مطلق یہ ہے کہ اس نے خود گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور انہی کی تحقیق کے اوپر اعتماد کرنا ہے اور انہی کا قول اور انہی کا فتویٰ جو ہے وہ لینا ہے. اس کا نام تقلید ہم نے بتایا ہے. ہم نے اس وجہ سے شروع میں، بالکل آج کی مجلس کے شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہاں سے یہ سمجھا ہو کہ جو تقلید آپ کر رہے ہیں اس کو ہم نے واجب کہہ دی ہے. یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. اس کو جائز تو ہم کہہ دیں گے لیکن واجب نہیں کر رہے. یہ فرق ہے نا اس میں، واجب کہنا اور جائز کہنا. اچھا، تو تقلید مطلق ہم نے کہا کہ وہ یہ ہے. اچھا، البتہ یہ ہے، اور تقلید مطلق عامی کے حق میں واجب ہی ہے. البتہ ایک ہے تقلید شخصی. تقلید شخصی یہ ہے کہ میں اسی آدمی یا اسی جو ہے نا گروپ آف علماء، ان ہر مسئلے میں میں نے انہی سے فتویٰ لینا ہے، اور ان کے علاوہ میں نے کسی اور عالم، امام، شیخ کا رخ نہیں کرنا. کسی اور سے میں نے دیتا بھی رہے تو میں نہیں اس سے سنوں گا، میں نہیں اس سے لوں گا. میں کہوں گا کہ میرا تو یہی علمی مرجع ہے اور مجھے تو انہی کے علم پر اعتماد ہے. کسی بھی وجہ سے میں نے بہرحال ایک چیز کو طے کر رکھا ہوا ہے تو میں انہی کے فتوے پر چلوں گا. اس کا نام ہے تقلید شخصی. ٹھیک ہے، ایک شخص یا مجموعہ اشخاص کو متعین کر لینا اور ہر حال میں انہی سے فقہی رہنمائی لینا. اچھا، اس کا نام ہے تقلید شخصی. تقلید شخصی کے بارے میں ہم نے ثوابت کے اندر بات نہیں کی تھی، ہم نے تقلید مطلق کے بارے میں بات کی تھی. تقلید شخصی کے بارے میں یہ تو درست ہے کہ یہ جائز ہے، یہ تو درست ہے کہ تقلید شخصی جائز ہے. جب یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ نے خود گھوڑے نہیں دوڑانے، آپ نے عالم ہی کی تحقیق پر اعتماد کرنا ہے، تو پھر آپ ایک مسئلے میں یا 20 مسئلوں میں یا 100 مسئلوں میں یا تمام ہی مسئلوں میں ایک ہی عالم کے تحقیق کرتے تو آپ کو روکنے والا کون ہے؟ کون یہ کہے گا نہیں آپ پر یہ حد ہے، کوئی کوٹا مقرر کیا ہوا ہے 100 مسئلوں سے زیادہ نہیں، آپ نے ایک ہی عالم سے پوچھنا ہے، پھر جب کہ 101واں مسئلہ ہو جائے تو آپ کسی اور کے پاس جائیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو بھی میں نے جب عالم کے پاس جانا ہے تو یار میں کیوں 20 علماء کے پاس جاؤں؟ ایک عالم کو یا ایک امام کو
یا مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی مذہب کے ایک ہی مطلب اصولوں کے مخصوص رجال ہیں تو وہ ایک مذہب ہے. میں نے ایک مذہب کو اختیار کر رکھا ہوا ہے, میں کیوں جگہ جگہ جاؤں؟ تو ٹھیک ہے بھائی, تو اس کو جائز, مگر کیا یہ واجب؟ میں مثلا یہ کام نہیں کرتا, میں گناہ گار ہوں کیا؟ تو اس وجہ سے تقلید شخصی جائز ہے. تقلید مطلق کے بارے میں بات ہو چکی, تقلید شخصی بھی جائز تو ہے, لیکن اگر آپ اس کو واجب کریں گے تو البتہ درست نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ اس کو واجب بھی کریں گے تو کر لیں, ایسا ہے. یعنی کئی سارے لوگ جو ہیں خاص طور پر متاخرہ ادوار میں انہوں نے تقلید شخصی کو واجب بھی کہا ہے کہ جی عامی کے حق میں تقلید شخصی ہی واجب ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایسا مت کہیں کہ سب کے سب ائمہ اہل سنت تقلید شخصی کے وجوب کے قائل ہیں. ایسا بہرحال آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ائمہ اہل سنت کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو بہرحال تقلید شخصی کے وجوب کی قائل نہیں ہے. اور اس کو ہمارے یہ لوگ تو جو ہے جمہور کی رائے کہہ رہے ہیں کہ جمہور کی رائے یہی ہے. اور اگر انہوں نے اس بارے میں کچھ تھوڑی سی سختی کی ہے تو وہ صرف وہاں پر جہاں سیکولرزم کا خطرہ ہے اور جہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ اگر چھوٹ دی جائے تو اتنی عجیب و غریب آراء اکٹھی کر کے کر رہے ہیں نہیں جی. اب یہ بھی تو فقہا کی قول ہیں, تو وہ کہتے ہیں تمام شریعت کے پیج ڈھیلے کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے کئی سارے علاقوں کے اندر علماء نے یہ کہا کہ بھی ہم لوگوں کو پابند کریں گے, کم از کم اپنے علاقے کے جتنے قاضی مفتی ہیں ان کو ایک مذہب کا پابند کریں گے. تو وہ ایک پھر اور چیز ہے, ورنہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اصولاً اگر کوئی ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ چیز واجب نہیں ہے. جواز کے بارے میں البتہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. اب صرف شرط وہاں پر یہ لگائیں گے کہ اس کے اندر تعصب ایسا نہ ہو کہ جس میں آدمی کے ظن پر بے حد یہ غالب ہو چکا ہو کہ واقعتاً اس امام کا, اس عالم کا, جس سے ویسے میں عموماً فتویٰ لیتا ہوں, اس مسئلے میں قول جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے بات سے بالکل ہی متصادم ہے. تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہرحال اس کو ضروری ہوگا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, پیچھے بھی کئی ساری عبارتوں میں پڑھا ہوگا, شاید ابھی بھی آگے بعض جگہوں پر آپ کی عبارت پڑھیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے اس بات کو سمیٹ دیا شروع میں ہی. تو یہ ہے اس مسئلے کی درست پوزیشن. ایک بندہ ایک مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے, کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہتا تو بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہ گار ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اس پر, کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا یعنی کچھ سینسٹیوٹی رکھتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سارے کو ہی کتاب سے ہی پڑھ لیں. فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب ذلك بالنسبة للعام وجهين لأصحاب أحمد ووجهين لأصحاب الشافعي. ابن تیمیہ نے اس مسئلے کے اندر عامی کے حوالے سے, عامی کے لیے کیا چیز ضروری ہے, تو اس حوالے سے دو قول بیان کیے ہیں امام احمد سے, اور یہ دو ہی قول امام اصحاب شافعی سے بھی آتے ہیں. یعنی ان دونوں میں دو دو قول پائے جاتے ہیں اس باب میں. وذکر ان الجمہور من هؤلاء لا یجبون ذلك, اور پھر یہ ذکر کیا ہے کہ ان میں سے بھی یعنی حنابلہ میں سے بھی جمہور اور شافعیہ میں سے بھی جو جمہور ہیں وہ عامی پر واجب نہیں کرتے کہ وہ ایک ہی فقہی مذہب کا پابند ہو. قال رحمہ اللہ وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَامِ, اس مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ جو عامی ہے هل علیہ ان یلتزم مذہبا معینا یأخذ بعزائمہ ورخصہ, کیا عامی پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک ہی مذہب کا یوں پابند ہو جائے کہ اس کے سب عزیمتیں بھی وہ لے اور رخصتیں بھی لے, یعنی پورا پیکج ہے اور پیکج ہی کے ساتھ وہ لے گا. فیہ وجہان لاصحاب احمد, دو قول ہیں اس میں اصحاب احمد کے, وہما وجہان اصحاب الشافعی, اور یہی دو قول اصحاب شافعی کے بھی ہیں. والجمہور من ہؤلاء, یہ ابن تیمیہ کی بات چل رہی ہے, والجمہور من ہؤلاء وہؤلاء, ان میں سے بھی اور ان میں سے بھی جو جمہور ہیں لا یجبون ذلک, اس کو واجب نہیں کرتے. والذین یوجبونہ, اور ان میں سے جو لوگ واجب ٹھہراتے ہیں, یقولون, ان کا کہنا ہے اذا التزمہ لم یکن لہ ان یخرج عنہ, جب وہ اس کا پابند ہو جائے گا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ پھر اس سے خروج کرے, نکلے, ما دام ملتزما لہ, جب تک کہ وہ کسی ایک مذہب کا پابند ہے, او ما لم یتبین لہ ان غیرہ اولی بالالتزام منہ, یا تا وقت کہ
اس پر یہ بہت کھل کر سامنے نہ آ جائے بات کہ کسی مسئلہ میں کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ اولا ہے کہ اسی کا التزام کیا جائے بنسبت اس مذہب کے اس خاص مسئلہ میں۔ واختار رحمہ اللہ عدم الوجوب، خود ابن تیمیہ نے جس بات کو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْعَامِّ يَسْتَفْتِي مَنِ اتَّفَقَ، بس وہ کہتے ہیں عامی کو یہ کرنا ہے کہ جو عالم اس کو مل جائے بس اس سے پوچھ لے۔ فقال، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وَإِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِ نَازِلَةٌ، جب مسلمان کو کوئی مسئلہ پیش آئے فَإِنَّهُ يَسْتَفْتِي مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يُفْتِيهِ بِشَرْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے چاہیے کہ وہ فتویٰ لے ایسے شخص سے، فتویٰ کے لیے جائے ایسے آدمی کے پاس جس کے بارے میں وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اس کو اللہ اور اس کی رسول کی شرع کی روح سے فتویٰ دے گا۔ من ای مذہب کانا، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو۔ ولا يجب على احد من المسلمین تقلید شخص بعینہ من العلماء فی کل ما یقول، اور واجب نہیں ہے مسلمانوں میں سے کسی شخص پر کہ وہ تقلید کرے کسی خاص متعین شخص کی، بعینہ ایک ہی آدمی کی، علماء میں سے کسی ایک ہی عالم کی، فی کل ما یقول، ہر اس مسئلے میں جو وہ عالم کہتا ہے۔ ولا يجب على احد من المسلمین التزام مذہب شخص معین، اور نہ ہی مسلمانوں میں سے کسی پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے مذہب کا التزام کرے۔ پہلے تھا کہ ایک ہی شخص کے قول کا، کیونکہ وہ اس کا قول ہوگا، مذہب جو ہے اس کا ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مذہب میں متعدد دوسرے بھی ائمہ ہوں، تو یہ بھی کسی پر واجب نہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ واجب کی، جواز کی نہیں بات ہو رہی، وجوب کی ہو رہی ہے۔ تو یہ کسی پر واجب نہیں، غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر مسئلے میں جو وہ کہتے ہیں بس وہی کرنا ہے۔ فی کل ما یوجبہ ویخبر بہ، ہر اس چیز میں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو واجب ٹھہرا دیں یا جو خبر دے دیں۔ بل کل احد من الناس یؤخذ من قولہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر شخص کی جو حیثیت ہے لوگوں میں سے وہ یہ ہے کہ اس کی بات چھوڑی بھی جائے گی، لی بھی جائے گی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، ابن قیم کا قول لے کر آئے ہیں آگے رحمہ اللہ، وَأَيْضًا فَإِنَّا نَحْلَمُ بِالضُّرُورَةِ، ہم قطعی طور پر یہ بات جانتے ہیں، أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا، کہ صحابہ کے دور میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کسی ایک ہی عالم کو اس طریقے سے پکڑ لیا ہو کہ تقلید اس کی کرنی ہے اسی کے تمام اقوال میں، اور اس میں سے کسی ایک چیز کو ساقط نہیں کرنا۔ یہ جو شروع میں نے بھی جو عرض کی تھی وہ آپ کے علم میں رہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اصحاب رسول اللہ کے مابین تھی اس پر رہنا دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی صحابہ کے بارے میں یہ کہ جس کو علم نہیں تھا تو وہ صاحب علم سے رجوع کرتا تھا اور خود اپنی اٹکل نہیں لگاتا تھا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو اہل علم سے جا کر وہ پوچھتے تھے، فتویٰ لیتے تھے، یہ تو درست ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ کہیں یار میں نے تو صرف حضرت ابوبکر کی تقلید کرنی ہے، میں نے تو صرف حضرت عمر کی تقلید کرنی ہے، صرف میں نے تو عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرنی ہے، یہ فلاں کے مقلد ہیں، یہ فلاں، مطلب ایسا تھا؟ تو اس وجہ سے مطلب اس کو آپ واجب کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، وَأَسْقَطَ أَقْوَالَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، ابن قیم کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ماں سوا اس عالم کو اس نے پکڑ لیا تھا، صحابہ میں سے ایک عالم کو، تو اس کے سارے قول لیے اور دوسرے کے سارے ہی قول چھوڑ دیے، جو بھی کہا اس سے متصادم نے کہا میں نہیں لیتا۔ کیا ہوا ایسا؟ وَنَحْلَمُ بِالضُّرُورَةِ، اور ہم یقینی طور پر جانتے ہیں، أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَلَا تَابِعِ التَّابِعِينَ، کہ نہ یہ تابعین کے دور میں تھی بات اور نہ تبع تابعین کے دور میں تھی۔ فَلْيُكَذِّبْنَ الْمُقَلِّدُونَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، تو چاہیے کہ یہ مقلد حضرات ہمیں جھٹلا دیں صرف ایک آدمی کی مثال دے کر، ایک آدمی کی نشاندہی کر کے نا، صحابہ اور یہ تابعین کے دور میں۔ سلک سبیلہم الوخیم فی القرون الفضیلہ، کہ اس نے جو ہے نا یہ جو مطلب برا راستہ اختیار کیا ہو ان فضیلت کے ادوار میں، فضیلت کی نسلوں میں، علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول کی زبان سے بیان ہوئی ہے ان ادوار کی۔
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بدعت ہوئی ہے یہ چوتھی صدی میں ہوئی ہے جا کر, اور وہ مذموم ہے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ ایک عالم ہے اور یہ فقہ حنفی کی جو کتاب ہے تو اس کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں وَقَدْ انطوت القرون الفاضلہ على عدم القول بذلك. قرون فاضلہ جانتے ہیں نا, قرون فاضلہ وہ جو فضیلت والی جو 3 نسلیں ہیں وہ ممیز رہی ہیں اس بات کے ساتھ کہ ان کے ہاں یہ قول نہیں پایا جاتا. یعنی الالتزام بمذہب معین, یعنی یہ کہ ایک مذہب, ایک متعین مذہب کا التزام کیا جائے. بل لا يصح للعامی مذہب ولو تمذہب به, بلکہ اگر ایک عامی تو اگر کسی مذہب کو اختیار کر بھی لے تو اس کا یہ دعویٰ کہ میں فلاں مذہب کا ہوں ہے ہی نہیں, چلتا ہی نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. انما المذهب يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه. مذہب ہوتا ہے اس شخص کا جس کو کسی درجے کی نظر اور استدلال کی صلاحیت حاصل ہے اور اس کو ایک بصر ہے کہ اس مذہب کے اندر اپنی حسب استطاعت وہ استدلال کرے گا اس کے اصولوں کے مطابق, اس کو کہیں گے کہ یہ اس مذہب کا ہے. او لمن قرأ کتابا فی فروع ذلک المذہب, یہ کم از کم یہ ہو کہ اس نے اس مذہب کی فروع میں کوئی کتاب پڑھ رکھی ہے باقاعدہ. وعرف فتاوی امامہ و اقوالہ, اور اس مذہب کے امام کے فتاوی اور اقوال سے بخوبی واقف ہے, اس بندے کو کم از کم بھی ہم کہہ سکیں گے یہ اس مذہب کا ہے. وَأَمَّا مَن لَّمْ يَتَأَهَّلْ لِذَلِكَ البتہ ایسا عامی جس کو ایسی کسی بات کی صلاحیت ہی حاصل نہیں ہے, کسی ایک بھی فقہ کی اس نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی اور نہ اس مذہب کے جو اقوال اور آراء ہیں وہ ان سے کسی درجے میں وہ عبور رکھتا ہے, ان پر دسترس رکھتا ہے. بل قال انا حنفی ہوں, ایسے وہ کہہ رہا ہے میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, وغیرہ ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول. تو بس کہنے سے تو وہ حنفی اور شافعی نہیں ہو جائے گا, یہ تو عام مسلمان ہے, اس کا کیا یہ کہہ بھی دے میں شافعی ہوں میں حنفی ہوں, یہ کہنے سے نہ شافعی ہو جائے گا نہ حنفی ہو جائے گا. یہ کما لو قال انا فقیہ او نحوی, ایسے ہی جیسے وہ کہ میں فقیہ ہوں یا کہ میں نحوی ہوں, میں نحوی کا مطلب نحو کا عالم ہوں, او کاتب یا میں ایک رائٹر ہوں. لم يصر كذلك بمجرد قوله, محض کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا وہ. يوضح ان قائله يزعم انه متبع لذلك الامام سالك طريقه في العلم والمعرفة والاستدلال. تو حالانکہ یہ کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں مذہب کے علمی آراء پر چلنے والا ہوں اور علم میں اور معرفت میں اور استدلال میں جو اس کے پیٹرنز ہیں وہ میرے پیٹرنز ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں مذہب کا ہوں. فاما من جهله, وہ شخص جو اس سے جاہل ہے, وبعده جدا عن سیرت امامه وعلمه بطریقه, اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس امام کی سیرت سے اور علم سے اور اس کے فقہی طریقے سے. فکیف یصح الانتساب الیہ الا بالدعوى المجردہ, تو اس کی طرف کو محض نسبت کر لینا کہاں صحیح ہو سکتا ہے صرف خالی دعوے سے. والقول الفارغ عن المعنى, اور محض ایسے بات کہہ دینے سے جس کی جو اپنے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا. ومن هنا اشتهر قول العلماء, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے علماء کا یہ قول مشہور ہو گیا ہے العامی لا مذہب له, عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور یہ بہت زبردست بات ہے. عامی صرف مسلمان ہوتا ہے, یا زیادہ سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ عامی صرف اہل سنت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں رافضی نہیں ہوں, میں خارجی نہیں ہوں, میں فلاں اس طرح ہے, بس میں سیکولر نہیں ہوں مثلا. العامی لا مذہب له, عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وَإِنَّ مذہبه مذہب مفتی, اس کا وہی مذہب ہے جو اس کے مفتی کا مذہب ہے. ولا ریب ان الراجح الذي عليه جمهور العلماء, اب یہ کتاب کے مؤلف ابن تیمیہ کا اقتباس, سوری یہ ابن تیمیہ نہیں, وہ ابن امیر حاج کی بات چل رہی تھی, ان کا ختم ہوا. اب کتاب کے مؤلف شیخ ساوی کہہ رہے ہیں ولا ریب ان الراجح الذي عليه جمهور العلماء, اس میں شک نہیں ہے میرے نزدیک
کہ راجح وہی ہے جس پر جمہور علماء ہیں، یعنی تمذہب کو ایک مذہب کا پابند ہونے کو واجب نہ کرنا. انه لا يجب على المقلد التمذهب بمذهب معین، یعنی یہ کہ مقلد تو ہے، وہ مقلد پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ایک مذہب کا پابند ہو. اذ لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله، کیونکہ نہیں ہے کوئی واجب سوائے اس کے جس کو اللہ واجب کر دے، اس کا رسول کر دے. ولم يوجب الله ورسوله على احد من الناس ان يتمذهب بمذهب امام معین من المجتهدین، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی لوگوں میں سے کسی پر یہ واجب نہیں کیا کہ وہ تمذہب کرے، یعنی ایک مذہب کا ہو، کسی مجتہدین میں سے کسی معین مجتہد کے مذہب کا پابند ہوتے ہو. فَيَأْخُذُ كُلَّ مَا يُقَرِّرُهُ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ، اس طرح کہ وہ جو مقرر کرتا چلا جائے یہ اس کا پابند ہوتا چلا جائے، اور اس کے ماں سے کوئی عالم امام جو مرضی کہتا رہے اس کو اس نے بالکل نہیں لینا. اذ ليس هذا المنصب لاحد بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے. فإن كل الناس من بعده یؤخذ من قوله ویترک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص ہی ایسا ہے کہ اس کا قول لیا بھی جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا. وإنما أوردنا هذه المسألة بين المتغيرات، یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے متغیرات کے اندر ذکر کیا ہے، لأنه قد تطرأ ظروف عملیہ تحتم الأخذ بالقول المرجوح في هذه المسألة، کیونکہ بعض ادوار میں ایسے سرکمسٹانسز پیش آ سکتے ہیں امت کو جو اس بات کو ضروری قرار دے دیں کہ جو ویسے مرجوح تھا ایک قول، لیکن اس کو اب اختیار کر لیا جائے. مرجوح کیا ہے؟ راجح جمہور کا قول ہے، اور مرجوح جو ہے وہ دوسروں کا قول ہے، لیکن اس کو مرجوح ہے لیکن کسی خاص سچویشن کی جو ہے نا وہ تقاضا یہ ہے کہ اسی کو ہی اختیار کیا اور کروایا جائے. وذلك عندما تسيطر العلمانیہ، یہ اس وقت جس وقت سیکولرزم جو ہے نا وہ چھا گیا ہوا ہو، سیکولرزم جو ہے وہ بڑھتا چلا رہا ہو. ويفتح دعاتها بابا الى التفلت من الدين باسم الدين، اور سیکولرزم کے داعی کسی معاشرے کے اندر دروازے کھول رہے ہوں دین سے چھٹکارے کے لیے، مگر دین ہی کے نام پر. آپ کو پتا ہے یہ دھندا خوب چل رہا ہے اس وقت، دین سے چھٹکارا کرنا ہے دین ہی کے نام پر. وإلى التحلل من التكاليف الشرعية باسم التجديد والاستنارة ونحوه، اور یہ کہ جو تکالیف شریعت ہیں، شریعت کے مکلف کی ہوئی چیزیں، ان سے رہائی پانی ہے تجدید کے نام پر. نام نہاد تجدید ہے، اصل میں تجدد ہے، یہ ہم نے پہلے وہ اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی. اور والاستنارہ، یہ جو روشن خیالی ہے. فیجمعون شواذ الاقوال وزلات العلماء، یہ کیا کرتے ہیں کہ جو شاذ قسم کے قول ہیں نا، اقوال ہیں مجتہدین کے، ان کو اکٹھا کریں گے، اور جو علماء کی زلات ہیں جن پہ آپ کو پتہ ہے پچھلی مجلس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک آدمی کسی کا پر صاف پھسل گیا ہے، جو اہل فقہ ہیں وہ اس مسئلے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی جلالت علمی کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں ہم کہہ رہے، اور اس کی بات بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ایسی چیزوں کو اکٹھا کریں گے یہ. وَيَطِيرُونَ بِهَا كُلَّ مَطِيرٍ، اور اس کو لے کر پھر اچھل پڑیں گے، نکل پڑیں گے، اور ہر طرف اس کو جو ہے نا وہ عام کریں گے. وَيَدَّعُونَ الْإِجْتِهَادَ وَالْإِحْيَاءَ، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ اجتہاد کر رہے ہیں اور احیاء کر رہے ہیں. وَالْعَمَلْ بِالدَّلِيلِ وَعَدَمِ التَّقْلِيدِ، اور جناب دلیل، آپ دلیل پہ بات کریں اور تقلید نہ کریں، اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں عدم تقلید. فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. وَلَعَلَّ هَذَا يُفَسِّرُ لَنَا سِرَّ الزام الشیخ محمد ابن ابراہیم، اور شاید یہی وہ بات ہے جو تفسیر کرتی ہے ہمارے لیے اس راز کی کہ کیوں شیخ محمد ابن ابراہیم نے پابند کر دیا تھا. یہ جانتے ہیں شیخ محمد ابن ابراہیم، یہ ابن باز سے پہلے کوئی رہا ہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک دور تھا کہ وہ ابن باز سے پہلے کچھ دیر تک کوئی بھی سرکاری مفتی نہیں تھا. کہتے ہیں کوئی 2-3 بڑے نام تھے، تو کچھ جس میں کوئی سیاسی شاید وہ تھی، تو سرکار جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس سے اہل علم میں کچھ اختلاف آ سکتا تھا، کچھ اور آ سکتا. تو پھر جب شیخ ابن باز
ذرا قد کاٹ والے سامنے آ گئے تو پھر انہوں نے ابن باز کو مفتی المملکہ بنا دیا. اچھا وہ ایک دور ہے. تو اس سے بھی پہلے یہ 60s کی بات ہے. 60s میں یہ جس زمانے میں خود عبدالعزیز تھے اس زمانے سے لے کر خاصا بعد تک، شاید فیصل کا بھی زمانہ کچھ پایا ہو، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن عبدالعزیز کے ساتھ ان کی بہت سارے رسائل اور ایسے ڈانٹتے تھے عبدالعزیز کو، وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اس طریقے سے کہ مطلب یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بند کرو اس کو، روکو اس کو. بہت دھڑلے والے آدمی تھے اور وہ آل شیخ بھی تھے. آل شیخ سے مراد محمد عبد الوہاب کی ذریے سے تھے. تو بہت بڑا نام ہے ان کا. ایک بہت مشہور رسالہ ہے یہ تحکیم القوانین. یعنی ایسا ہے کہ یعنی میرا خیال ہے یہ غیر اللہ کی شریعت کو قانون بنانے کے حوالے سے اس سے زیادہ اہمیت والا ڈاکیومنٹ شاید دور حاضر کے علماء میں سے کسی نے نہ لکھا. اتنا زیادہ متداول ہے دائیوں کے مابین. اچھا تو یہ ہے مفتی محمد ابراہیم. بہت عزت احترام، یعنی اتنا عزت احترام آپ دیکھ لیں کہ سوائے میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی شدت پسند ہو سو ہو، ورنہ یہ ہے کہ جو جن لوگوں کو اچھا خاصا تکفیری بھی کہہ رہے ہیں نا وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ اچھا خاصا تکفیری بھی کہیں گے وہ بھی مفتی محمد ابراہیم، حالانکہ سرکاری مفتی تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک بندے کے حق گوئی میں ایسی ماشاءاللہ اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ سب اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ وہ یعنی وہ اس دور میں بھی سعودی حکومت کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہوں گے، عبدالعزیز کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہوں گے، لیکن ان کی بہت زیادہ عزت. تو یہ بہت بڑا علمی نام ہے اس دور کا مفتی محمد ابراہیم. تو کہیں گے انہوں نے ایک اقدام کیا تھا، تو اس کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی اس کی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن ہمیں ہو جاتی ہے اس بات سے جو بھی ہم نے کی ہے. اور وہ یہ تھا کہ المفتی الاسبق للمملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودی عرب کے سابق مفتی، کافتاً فی المملکۃ بالفتوی علی المذہب الحنبلی، سب لوگوں کو مملکت میں یعنی سعودی عرب کی سلطنت میں پابند کر دیا تھا کہ وہ مذہب حنبلی کے مطابق ہی فتویٰ دیں، اس سے ہٹ کر بالکل فتویٰ نہ دیں. وَتَشَدُّدَهُ فِي ذَلِكَ، اور اس میں انہوں نے بڑی شدت اختیار کی تھی. وَهُوَ الْعَالِمُ الْمُتَّبَعُ، اور وہ ایک ایسے عالم ہیں جو مانے جاتے ہیں. فَلَعَلَّهُ اسْتَشْعَرَ بِبَصِيرَتِهِ، شاید ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی بصیرت سے محسوس کر لیا تھا مثل هذه المستجدات، یہ جو نئی نئی مصیبتیں آ رہی تھیں انہوں نے بھانپ لیا تھا اس کو. فَأَرَادَ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الْعَبَثِ فِي الدِّينِ، تو اپنے اس اقدام سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کے ساتھ ایک کھلواڑ جو ہونے جا رہا ہے وہ پہلے سے ہی اس کا سد باب کر دیں. وَأَنْ يَقْطَعَ بِهِ السَّبِيلَ عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الْمَارِقِينَ الْمُبْطِلِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. یہ جو مارق ہوتا ہے شریعت سے نکلنے والے، مطلب یہ بہت شدید لفظ ہے، ہم کہتے ہیں نا بدکار، بدماش، اس طریقے تک کا لفظ جو ہے نا مارق بولتے ہیں. مطلب یہ جو اس طریقے کے جو ہیں بدطینت لوگ جو شریعت میں کھلواڑ کریں گے، باطل مبتلین جو ہیں باطل پرست لوگ، تو ان کا جو ہے انہوں نے راستہ روک دینا چاہا تھا. تو ایسی کسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایک بالکل معروف مذہب کا پابند کر دیا جائے. تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ کسی خاص صورت میں ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اصولی طور پر یہ جو بات ہے یہ مرجوح ہے، راجح نہیں.